درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت موسیٰ پر جو تیرے کلیم ہیں، اور اے مالک وہ تیرے ہمراز ہیں۔ واہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 5 انبیاء اولو العزم ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی مرتبت کا نام تھا عمران، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا یوکابد، اور یہ مصر کا جو جنوبی علاقہ ہے وہاں پر ایک شہر ہے جس کا اس وقت نام ہے الاقصر یا الاقصر، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے اس وقت سخت مزاج قبطیوں کی مصر پر حکومت تھی، اور ان کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس زمانے کا جو فرعون تھا وہ ولید بن مصعب بن ریان تھا، یا مصعب بن ریان تھا، یا ریان تھا، مختلف نام آتے ہیں، بہرحال اسے عمومی طور پر فرعون کہا جاتا ہے۔ اس کو نجومیوں نے یہ بتایا کہ ایک بچہ تیری سلطنت میں پیدا ہوگا جو تیرے خاتمے اور تیرے قتل اور موت کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر اس نے تمام بنی اسرائیل کے جو بچے خاص طور پر لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ 36,000 لڑکوں کو جو پیدا ہوتے، اور بعض روایتوں میں 70,000 بچوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اکبر الآبادی نے طنز کی تھی فرعون کی اس پالیسی پر۔ اس نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، اس پر بھی طنز کی تھی اور موجودہ نظام تعلیم پر بھی طنز کی تھی۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ موجودہ اس طرح کا نظام تعلیم اگر وہ تشکیل دے دیتا تو وہاں پیدا ہونے والی نسل جو ہے اس کے اندر یہ رمق ہی نہ رہتی۔ جی، اور دوسرا ہمارے ہاں جو دانش مند پائے جاتے ہیں، ایسے اگر 2-4 اسے میسر آ جاتے تو شاید یہ کام نہ کرتا۔ بہرحال 70,000 بچوں کو قتل کیا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور ایک قدرت اللہ کی قدرت نے اپنا شاہکار اور کرشمہ دکھانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا گیا، انہوں نے آپ کو صندوق میں ڈالا، نہر میں بہایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہی دربار میں پہنچ گئے۔ فرعون کی زوجہ آسیہ نے جب دیکھا، کہا میرے ہاں بچہ نہیں تھا تو شاید رب نے میری مدد فرمائی اور مجھے یہ بیٹا دیا، یہ میرے لیے ہی قدرت نے بھیجا ہے۔ یوں جو بچہ فرعون کے خاتمے کا سبب بننا تھا، اور جس بچے کو مارنے کے لیے اس نے 70,000 بچوں کا قتل کیا تھا، رب کی قدرت دیکھیں، رب العزت نے اس کی پرورش فرعون کے محل میں فرعون کے ہاتھوں سے ہی کروا دی۔ کیا کہنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب عمر پاک ہوئی 23 برس، آپ بہترین طاقتور اور خوب روح جوان تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دل میں بنی اسرائیل کی محبت تھی، کیونکہ وہ 6,30,000 کے قریب ایسے افراد تھے جنہیں قبطیوں نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بڑے مظالم ڈھاتے۔ ایک دن ایک قبطی نے ایک بنی اسرائیل کے فرد پر ظلم ڈھایا اور بڑی تکلیف ڈھا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا، آپ نے روکا، اس نے بدتمیزی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ آپ کے تھپڑ کو برداشت نہ کر سکا، قبطی وہیں مر گیا۔ اس بنیاد پر قبطیوں کے ہاں غصہ تھا، وہ ڈھونڈ رہے تھے قاتل کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں سے تشریف لے گئے مصر سے، اور آپ مدین پہنچ گئے، اور آپ نے پھر ایک عرصہ مدین میں گزارا، 10 سال سے زیادہ کا۔ آپ کی جب عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کا اظہار کرنے کا حکم دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے لگے۔ اس کے بعد پھر آپ دوبارہ فرعون کے پاس آئے، اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اس پر ایمان لاؤ، اور نمبر 2 بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرو اور انہیں واپس بیت المقدس جانے کی اجازت دو۔ اس بات پر تنازع شروع ہوا۔
موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں پیش کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے معجزات کا ظہور فرمایا، جس میں سے ایک لاٹھی والا معجزہ ہے، آپ کے ہاتھ والا معجزہ ہے. پھر آپ پر فرعونیوں نے جب مظالم کا اضافہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد کو لے کر یہاں سے ہجرت کر کے نکلے، دریائے نیل پار کرنے لگے، اپنا عصا مارا، راستے بن گئے اور آپ کراس کر گئے. پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر اسی راستے پر جب عین درمیانے دریا پہنچا، اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، پانی مل گیا اور فرعون وہاں غرق ہو گیا.